بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ PMN پاکستان محب وطن موومنٹ اور محب وطن چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ اسرائیل کا فلسطین پہ حملہ کرنا، کیا یہ ایک اچانک سے ایسا ہوا ہے یا اس کی باقاعدہ ایک منصوبہ بندی ہے؟ آج سے 6-7 روز پہلے پیر والا دن 27 رمضان المبارک کی شب کو مسجد اقصیٰ پہ چڑھائی کر دی گئی۔ پھر ایسے ہولناک مناظر دیکھنے کو ملے کہ سختہ سا طاری ہو گیا۔ آخر اگر اس کی ٹائمنگ دیکھیں تو اس ٹائمنگ سے ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کی پشت پناہی پہ کوئی کھڑا ہے جو فتنے کو ہوا دینا چاہتا ہے، انتشار پھیلانا چاہتا ہے، ایک جنگ کا ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم اس سے پہلے کی بات کر لیں، 1967 میں 1967 میں جب اسی طرح اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں لڑائی تھی تو اس وقت اسرائیلی فوجی رشین اسلحہ اٹھائے حملہ ور ہوتے تھے۔ آج شاید صورتحال بدلی سی نظر آتی ہے۔ کل الجلا ٹاور غزہ میں صرف 1 گھنٹے کے نوٹس پر اسرائیل نے 4 میزائل داغے اور پوری عمارت کو ہی زمین بوس کر دیا۔ اس عمارت کو زمین بوس کیا جس میں بین الاقوامی میڈیا کے ادارے بھی موجود تھے۔ حالانکہ یہ ضابطہ اخلاق کے خلاف ہے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور یقیناً اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ جنگی جرائم کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ اب تک جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں سینکڑوں فلسطینی مرد، خواتین اور بچے شہید ہو چکے ہیں۔ 1000 کا فگر جو ہے وہ زخمیوں کی تعداد بتاتا ہے۔ یوں کہیں تو یہ بات غلط نہیں کہ یہ تنازع تو دے دینا صحیح، لیکن اس کی ٹائمنگ کے لیے اگر کوئی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں؟ سلامتی کونسل کا اجلاس جاری تھا جس کو رکوایا گیا امریکہ کے کہنے پر، اسے 2 دن کے لیے مؤخر کیا گیا۔ کیا عالمی اداروں کے یہ رویے انسانی دنیا میں بسنے والے تمام ممالک کی ترجمانی کرتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر امریکہ کے کہنے پر سلامتی کونسل کے اجلاس کو مؤخر کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے کون سی ایسی سازشیں ہیں جن سے اس معاملے کو طول دینے کا خیال سوچا جا رہا ہے؟ رشیا نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس نے فوری طور پر اسرائیلی مظالم کو رکنے کا کہا ہے۔ چائنا نے تو سلامتی کونسل کے اجلاس کو جلد از جلد بلا کر اس معاملے کو حل کرنے کے لیے زور دیا گیا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ ایک بہترین پیش رفت ہے کہ دنیا بھی اب اس معاملے میں بول رہی ہے۔ وہ قوتیں جو ایٹمی صلاحیتیں رکھتی ہیں، اب جو باقی عالمی برادری ہے ان کو بھی شاید اپنا چپ توڑنی پڑے گی۔ وہ اہل مغرب کہاں ہیں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن پر لمبا درس دیتے ہیں اور آزادی رائے اظہار کے لیے بھاشن بھی دیتے ہیں؟ اب ان کو ان معاملے میں اپنا کردار ضرور نبھانا چاہیے۔ اگر دنیا چاہتی ہے کہ کوئی ایسی طویل جنگ بھڑک نہ جائے، کوئی تیسری عالمی جنگ کا سبب نہ بن جائے، تو پھر ان کو اپنی لب کشائی کرنی چاہیے، اس میں اپنا کردار نبھانا چاہیے، اور ان قوتوں کو خصوصاً امریکہ کو اس کے ان عزائم سے دور رکھنا چاہیے کہ وہ دور بیٹھ کر یہاں پر جنگ کے ماحول کو گرما سکے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو شاید پورا خطہ اس وقت اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اور ناظرین، یہ بھی ایک پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کے اندر سائرن تک بج چکے ہیں۔ شاید اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا،
لیکن اب ایسا جو انفارمیشن ایجنسیز ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ اس میں باقاعدہ سائرنس بجائے جا رہے ہیں اور وہ ان کی تنصیبات کو بھی پہلی دفعہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب حماس کے ساتھ لبنان اور شام بھی شاید کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالنے پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے؟ کیا عالمی برادری اس میں کوئی کردار نبھاتی ہے، یا پھر یہ اسرائیل کے مظالم بڑھتے بڑھتے کسی آفت کا اندھیا نہ دے دیں؟ آج اتوار والے دن OIC کا اجلاس بھی ہے، جس نے اس کی مذمت کی ہے۔ عرب لیگ نے بھی اس پہ مذمت کی ہے۔ اب 1.5 ارب کی آبادی، بلکہ اس سے بھی زیادہ مسلم آبادی، اور اس پر اس طرح کے مظالم کیوں؟ یہ مسلم حکمرانوں کے لیے ایک سوال ہے کہ آخر مسلمانوں کا ہی لہو اتنا سستا کیوں ہے؟ وہ برما میں بہے، وہ کشمیر میں بہے، وہ فلسطین میں بہے، وہ شام میں بہے، وہ افغانستان میں بہے، عالمی برادری اس میں چپ صدار لیتی ہے، اس کا نوٹس نہیں لیتی۔ عوامی سطح پر اس کے لیے جذبات تو موجود ہیں، آج پوری امت اس کے لیے سراپا احتجاج ہے، نہ کہ پوری امت، پوری دنیا میں بسنے والے جو انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں، جو انسانی اقدار کو پنپتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ یورپ سے لے کر امریکہ تک ان مظالم پر احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک سبق بھی ہے امریکہ کے لیے خاص طور پر کہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد افغانستان میں انہوں نے مذاکرات کو ترجیح دی، تو پھر کیا ایک لمبی جنگ کے بعد دوبارہ کوئی مذاکرات ہوں گے؟ اس کے لیے عوامی سطح پر بھی شاید امت کو آج ایک ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ امت بکھری ہوئی ہے۔ اگر ایک ہوگی تو جو اس کے اوپر عیاش و عیار حکمران بھی ہیں، ان کو بھی اس بارے میں ضرور وارننگ نظر آئے گی کہ ان کے غلط فیصلے امت کو تسلیم نہیں ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین، یقیناً اس میں بہت سارے ممالک کا کردار موجود ہے کہ جس پہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ رشیا اور چائنا، اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی اس کے لیے ضرور آواز نکل رہی ہے، لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ OIC میں ایک بہترین فیصلہ لیا جائے گا اور عالمی برادری ضرور زور دے گی سلامتی کونسل پر کہ اس کا جلد از جلد کوئی حل نکالا جائے تاکہ دنیا امن کی طرف جا سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔